الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اپنے سلسلے فیضان رمضان نفحات رمضان کے ساتھ حاضر ہیں. سب سے پہلے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں کہ آقا دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر خوب درود و سلام بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ سلسلے میں ہم نے روزے یا روزہ دار کے مراتب پر بیان کا سلسلہ جاری تھا. گفتگو مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا تھا. آج وہیں سے ہم آگے چلتے ہیں. روزہ رکھنے والوں کے مراتب. ایک عوام روزہ رکھتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. ایک خواص کا روزہ ہے اور پھر ہے اخص الخواص کا روزہ. خواص کا کیا روزہ ہے اس پر ہماری گفتگو جاری تھی اور یوں ہمارے سلسلے کا وقت اپنی انتہا کو پہنچا تھا. خواص کا روزہ یہ ہے کہ عوام کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی کھانے پینے اور دیگر معاملہ جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے کے ساتھ ساتھ دیگر اعضاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے. زبان، آنکھ، کان، قدم، ہاتھ، جسم، ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا اور کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے بھی صبح سے لے کے شام تک رکنا، یہ خواص کا روزہ ہے. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، الصوم هو الامساک والامساک شروط کثیرۃ منها کف البطن عن الاکل والشرب وکف العین عن النظر الحرام وکف الاذن عن الاستماع الى الغیبہ وکف اللسان عن فضول الکلام وکف الجسم عن المحارم فلا يكون العبد صائما حقیقتا الا اذا اجتمعت فيه هذه الشرائط. داتا گنج بخش علی حجویری کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ روزہ رکنے کا نام ہے، هو الامساک، رکنے کا نام روزہ ہے اور رکنے کی بہت سی شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کھانے اور پینے سے آدمی رکے، اپنے پیٹ میں کھانا اور پینا یعنی کھانے سے بھی بچتا رہے اور پینے سے بھی رکا رہے صبح سے لے کے شام تک. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے سے بچے، حرام کی طرف اپنی نظر اٹھانے سے بچے، اپنے کان حرام سننے سے بچائے، غیبت سننے سے بچائے، اپنی زبان فضول کلام سے بچائے اور اپنے جسم کو تمام ان باتوں سے بچائے جو بندے پر حرام ہے. یہ ہے اگر آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے، یہ تمام شرائط جمع ہوتی ہیں تو یہ حقیقی روزہ ہے، وگرنہ وہ حقیقی روزہ نہیں ہے. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ جو ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت سے مستفاد ہوتا ہے اور یہی روزہ کہلاتا ہے خواص کا روزہ. ہمیں بلکہ اس سے اوپر والے درجے پہ جانا ہے اور وہ ہے اخص الخواص کا روزہ. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہم اپنے مبلغ سے عربی زبان میں سنتے ہیں اور پھر اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں کہ اخص الخواص، خاص ترین لوگ، اعلیٰ مرتبے والے لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے. مرحبا بكم في سلسلتنا وانا سبقت منك وتكلمت كثيرا قبل ان اتكلم معك. لا حرج لا حرج، بارك الله فيك. بارك الله فيك.
فحتى الآن تكلمت كما أنت فهمت عن صيام العوام وصيام الخواص. الآن أريد أن نسمع منكم ماذا صيام أخص الخواص، ما هو؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الكلام عن مراتب الصيام يعني فيه تحريض للنفس إن شاء الله عز وجل لكي ترتقي في العبادة، في الصيام، في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مراتب الصيام كما قلت وذكرت، صيام العوام، ثم تكلمنا عن صيام الخواص، واليوم إن شاء الله نتحدث عن خواص الخواص. وقلنا نحن ونؤكد في كل حلقة لكي الذي فاتته الحلقة السابقة نؤكد أن هذه المراتب ليست بناء على أن الصيام مقسم، وإنما بناء على أن الحال هكذا. إنما هو صيام الخواص الذي هو الآن سنتكلم عنه مطلوب من كل مسلم. याद रखिए कि रोजे की 3 अकसाम नहीं है, अवाम का रोजा, खवास का रोजा, खसुल खवास का रोजा, नहीं। रोजा तो अच्छे से अच्छा, जो आला से आला है वही मतलूब है। ये जो अकसाम बयान हो रही हैं ये हैं रोजा रखने वालों की अकसाम। यानी इस वक्त हाल ये है कि अवाम एक अलग अंदाज का रोजा रखती है, खवास का रोजा ऐसा होता है और खसुल खवास का रोजा ऐसा होता है। فتكلمنا أن صيام العوام عن الطعام والشراب والمفطرات، صيام الخواص صيام الطعام والشراب مع صيام الجوارح عن المعاصي. فما الذي سيبقى أجود من هذا؟ الخواص، خواص الخواص. طيب ما الذي أعظم من أن يكف عن المعاصي؟ هل بقي شيء؟ قال نعم. يعني أنت سألت من هو يعني أجود منهما. نعم، يعني إذا كان أجود من هذا الثاني من؟ إذا كان أنا صمت عن طعام وشراب وصمت عن المعاصي، هل بقي هناك أفضل من ذلك؟ نعم. قال العلماء هنالك أفضل من ذلك، قالوا هو صيام القلب عن ما سوى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. هذه مرتبة حقيقة للأولياء تحتاج إلى مجاهدة في الزهد في الدنيا أولا، لأن الدنيا إذا لم تصغر في عينك وفي قلبك لن تستطيع أن تحقق مقام أو الزهد في السوى. العلماء لهم تسميات كثيرة، والتسميات لها شروحات كثيرة. آتي بمثال لها، يسمونها وحدة الشهود. وحدة شهود، ما معنى وحدة الشهود؟ أي أنه لا يشهد في هذا الكون، في هذه الدنيا، إلا الله سبحانه وتعالى، وكأنه يعيش مع البشر، مع المخلوقات فقط في الجسد، أما روحه ليست إلا مع الله، قلبه ليس إلا مع الله. إذا جلس مع بلال فإنما هو لا يفكر في بلال، إنما يفكر في الله تعالى الذي خلق بلال. إذا جلس مع الطبيعة فإنه لا ينظر إلى الطبيعة بذاتها وجمالها، إنما ينظر إلى صانعها سبحانه وتعالى، فهو يرى في كل شيء ما يدل على الله. في كل شيء الله. إن لله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. تنظر في كل الموجودات، في الشمس، في القمر، في الوجود، حتى في كلامنا، حتى في أصواتنا. فهو هؤلاء الأولياء ينظرون إلى وحدة، هذه تسمى وحدة الشهود، تسمى أيضا تسمية أخرى وحدة الأفعال. لا دقيقة، أردت أن أسأل، يعني ما شاء الله أنت بينت جيدا، ولكن هذا كيف نطبق على الصوم؟ الآن تكلمنا عن الصيام وأنت بينت ما شاء الله، ولكن يعني لا شيء في قلبنا إلا الله، هذا كيف نطبق على الصوم؟ جميل. الطعام والشراب أليس شيء؟ المحرمات أليست أشياء؟ الولي الذي يصوم هو أصلا لا ينظر إليها. فهمتني؟ يعني كلام نقرب. اليوم أنا في صيام العوام تفكيري فقط ماذا؟ أني أبتعد عن الطعام والشراب والمفطرات. طيب. الخواص تفكيري أن أبتعد عن الطعام والشراب، وأيضا أبتعد عما يغضب الله. الخواص هم أصلا لا ينظرون إلى غير الله. صحيح، هم فقط ينظرون إلى الله. فهم أصلا إذا يعني رأوا حراما لا ينظر، لا يرون أبدا، لا يقفون عنده. فهم أصلا لا يقفون، ليسوا يمنعون نفسهم عنه بقوة. الخواص عندما يصلون إلى مرتبة
يعني إذا رأوا الحرام أصلا لا طبعا ينكرونه، ينكر تماما، ليس أنهم يعني، لكن هم أصلا غائبون. سبحان الله. هم أصلا يعني عندما تكون مع الحبيب، أسألك سؤال، عندما يكون رجل أو حبيبته في الحلال نتكلم عنه، هل يفكر في طعام وشراب ويفكر في كذا؟ أما أنه يفكر فقط في حبيبه وفيما يرضي حبيبه. هو الآن في ذوبان. الأولياء هم عاشقون لله. يجب أن نعرف ما الذي جعلهم يرتقون إلى هذه المرتبة. حب الله. الحب أعظم مرتبة في الإيمان، أعظم مرتبة، لأنك إذا أحببت الله سبحانه وتعالى كل ما سواه لم تنظر إليه، ليس لا تفكر إليه أصلا. صحيح. أردت أن أترجم قليلا. ترجمہ تو میں نہیں کر سکوں گا یقیناً ان کی گفتگو کا، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات کی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو میں سمجھا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق کچھ اپنے اردو ویورز تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اخص الخواص کا روزہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بندہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے. چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا دل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہو. بلکہ یہاں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو لکھا ہوا جملہ ہے وہ بیان کرنے میں عافیت سمجھوں گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں نقل کرتے ہیں اخص الخواص کا روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تمام امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا. یہ ہے اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے. اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا، یعنی ہر کام میں اللہ رب العزت کی رضا چاہنا. یعنی کام وہ کرے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، ہر وہ شے دیکھے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہو، ہر اس چیز سے رکے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، ہر وہ چیز سننے سے بچے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو. صرف اور صرف نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. بس کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے، بات چیت کرے، تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں غور کرنے کا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. سورج ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیسا اللہ نے بنایا کہ ساری دنیا کو جگمگاتا ہے. چاند ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیسے گھٹتا ہے کیسے بڑھتا ہے. یعنی اپنی توجہ کا مرکز رب کریم عز و جل کی ذات کو بنا لینا، یہ اولیاء کا درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. تو بہرحال بات چل رہی تھی روزے کی، اور پھر یہ دیگر چیزوں میں جو بات ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ کہ ہم جو بھی منظر دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، ذہن ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت. کہ جب بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے تو کھانے پینے، حلال حرام تمام چیزوں کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی، اس کی نظر اپنے محبوب کی طرف ہوتی ہے کہ یہ میرا محبوب ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں. تو جو حقیقتاً اولیاء اللہ کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی نظر میں صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. إذا أردت أن أعطيك مثال للتبسيط في قصص من السلف الصالح، سيدنا عروة بن الزبير، نعلم في القصص أنه أصابه لقدمه داء يسمى داء الأكلة. داء الأكلة في مصطلح الحديث يسمونه الجرجرينة. هذا الداء يصيب القدم وينتشر، وهذه الداء يأكل القدم تموت يعني، فيجب قطع الساق، ويجب قطعها قبل أن ينتشر، لأنه إذا انتشر يعني يموت، ينشل ويموت كاملا، فيجب أن تقطع القدم. ما الذي حصل؟ الأطباء قالوا يجب أن نقطع قدمك. قال إن لله وإنا إليه راجعون. قالوا نعطيك المخدر لكي تخدر ونحن نقطع القدم. قال أعوذ بالله، أنا لا أبدا لا أتعاطى حرام،
أو أغفل عن ذكر الله يغفل. قالوا إذا نأتي برجال يمسكونك. قال دعوني أصلي، وأطلت السجود فافعلوا بقدمي ما شئتم. قام يصلي والأطباء ينتظرون، جهزوا العدة والكذا، صلى فسجد. فلما سجد أطال السجود، عرفوا أنه خلاص صار الوقت، فقاموا إليه، جاءوا بالمنشار، سيقطعون القدم، ليس قطع إنما نشر، لأن عظم، هناك عظم، فبدأوا ينشرون القدم والدم يخرج بسرعة، فنشروا نشروا نشروا حتى قطعت قدم. هم أثناء النشر ينظرون إليه هو في السجود، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ليس موجودا معهم. ينشرون ينشرون إلى أن خرج الدم كثير، فجاءوا بالماء المغلي، ماء الساخن المغلي، فصبوه على قدمه لكي يتخثر الدم، يتوقف الدم عن الخروج، فأغمي عليه. نعم فهمت. فأفقوا قدمه بعد أن قتل. فلما استيقظ قال له، قال لا، لم أحس بشيء، لأنه لم يكن معهم. هذا المقام الفناء، هو أصلا لا ينظر إلى سوى الله، لا يحس بسوى الله، خلاص يحصل ما يحصل لا مشكلة. فهمت ماذا أريد أن أقصد فيه؟ يعني إن شاء الله هذا حال من أحوال العارفين بالله والأولياء. فهذا الحال يعني هذا يأتي من الله سبحانه وتعالى، حقيقة يأتي من الله، ولكن هذا كسبي، يعني إن نحن نجتهد نعم فنأتي بالاجتهاد، أو يعني هذا خاص لأشخاص كسبي. كسبيا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. على قدر اجتهادك تصل، على قدر اجتهادك تصل إلى الله. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، دو خوبصورت باتیں، ایک تو یہ کہ واقعی جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے قریبی ہیں، وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جاتے ہیں، وہ مقام فنا پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب اگر جیسا کہ انہوں نے حکایت سنائی، ایک واقعہ بیان کیا کہ پاؤں پر زخم ہوا اور وہ ایسا تھا کہ وہ جان لیوا مرض تھا، اور طبیبوں نے کہا کہ کاٹنا پڑے گا، کیا صورت ہو، کس انداز میں کاٹا جائے، بے ہوش ہونے پر بھی راضی نہیں ہے، اپنا پیر پکڑوانے پر بھی راضی نہیں ہے، کہا جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو کاٹ دینا۔ نماز کی حالت میں آری جیسے آلے سے ان کا پیر کاٹ دیا گیا، اور انہیں محسوس تک نہ ہوا، یعنی ان کا محسوس ہونا ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے میں مشغول تھے، سجدے میں تھے، پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کیا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدیہ ہے؟ یقیناً ہدیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، مگر یہ کسبی ہے، یعنی کوشش کی جائے تو حاصل ہو سکتا ہے، یعنی بندہ اس کے لیے کوشش کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت اس میں گم ہونا شروع کر دے، رب کریم عز و جل نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جائے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرتا رہے، نوافل کی کثرت کرتا رہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو وہ یہ اس مقام تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس زمانے میں ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے۔ ہمارا حسن ظن ہے یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا کہ وہ کوشش کرتے ماشاء اللہ مقام پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈال دی ہے، آپ دیکھتے ہیں یقیناً، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب اللہ رب العزت محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل ندا دیتے ہیں آسمانی فرشتوں میں، اللہ محبت کرتا ہے اس سے، میں محبت کرتا ہوں اس سے، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ سب محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ندا زمین کے فرشتوں میں دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت، جبریل امین علیہ السلام اور آسمان کے ملائکہ سب اس سے محبت کرتے ہیں، تو زمین کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور بالآخر پھر انسانوں کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ آج ہم سنتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنتے ہیں، امام غزالی کا نام سنتے ہیں، داتا علی حجویری کا نام سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام سنتے ہیں، اور بہت سے بزرگان دین گزرے ان کا نام سنتے ہیں،
کہ آج ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 500 سال ہو گئے، 700 سال ہو گئے، 800، 1000 سال، 1200 سال ہو گئے، صحابہ کا ذکر سنتے ہیں، اولیاء کا ذکر سنتے ہیں، ابھی تک لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر باقی ہے اور باقی رہے گا، اور ذکر خیر ہے، ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ کے صدقے ہمیں بھی وہ مقام نصیب فرمائے۔ کوشش کرنے سے حاصل ہوگا، کوششیں کرتے رہیں گے اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، اخلاص کی دولت ہوگی تو انشاءاللہ یہ مقام بھی ضرور ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فيا سيدي هذا 3 مراتب للصيام أو للصائمين. نعم، أنت تريد أن تقول شيئا الآن؟ أنا أردت أن أؤكد سؤالك عندما قلت لي كسبي أو أيضا وهبي. طبعا الولاية اصطفاء من الله سبحانه وتعالى يقينا، لكن أولا تكون هناك اجتهاد. الدليل أيضا يعني الآية ذكرتها لك، الدليل هناك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أردت أن تقرب إلى الله بشيء يحبه عليك بالفرائض، صحيح. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونقولنا أعظم مرتبة في الإيمان صلتك بالله سبحانه وتعالى عندما تكون حب، حتى أحبه. أحبه يعني الله تعالى يحبهم ويحبونه أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به. الله تعالى يقول هكذا: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني وصل إلى مرحلة مرتقية، اطلب ما تشاء يستجاب دعوتك. سمع والبصر واليد والقدم، الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يتجسد سبحانه وتعالى، لكن بمعنى أنه مدد في اليد والبصر، يرى ما لا نرى، نسمع ما لا نسمع، يضرب ما لا نضرب، كما فعل سيدنا علي عندما رفع باب الحصن بيد واحدة، باب الحصن، وعندما انتهت المعركة 10 من الرجال أرادوا أن يقلبوا الحصن لم يستطيعوا. هذه هي كرامات الأولياء عندما يصلون إلى قرب عالي من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أنه ماذا؟ اجتهاد في البداية. ماذا الاجتهاد؟ افترض يعمل بما فرض الله، ثم يتقرب أيضا بماذا؟ بالنوافل. ليس الفرائض التي تقرب بس، لا، إنما يجتهد بعد الفرائض بالنوافل لكي يكسب حب الله ثم يرتقي إلى الولاية. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، بندہ کوشش کرتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہونا، پھر اس کے بعد نوافل کے ذریعے مزید قرب، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرنے لگے، اور جب رب کریم عز و جل محبت کرنے لگتا ہے تو کتنی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت اسے کتنی کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، کان بننے، آنکھ بننے، ہاتھ بننے، پاؤں بننے سے جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ معنی یہ ہے کہ کان یا سماعت میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، قوت بصارت میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا ولی وہ دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتے، وہ سنتا ہے جو عام لوگ نہیں سن سکتے، وہ پکڑ سکتا ہے جو عام لوگ نہیں پکڑ سکتے، وہ اٹھا سکتا ہے جو دوسرے نہیں اٹھا سکتے، وہ لمحے بھر میں وہاں جا سکتا ہے جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی گفتگو کے ساتھ اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کاش اخص الخواص کا روزہ نصیب فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اخلاص کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بڑھنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے اچھے مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ بنائیے، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی پابندی کی نیت بھی کیجیے، اور اجتماع میں مانگے جانے والی دعا اور یہ ذکر اور رقت انگیز مناظر، اس میں شمولیت، اس میں آتے رہنا، اس میں مداومت اختیار کرنا اور مستقل ساتھ رہنا، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ محسوس کریں گے کہ دینی طور پر جو ہے وہ ترقی ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔